ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال تعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے یہ بندہ جو عالم میں خفا میرے لیے تھا ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں آج کی یہ ہماری ماہانہ مجلس سے ذکر آپ حضرات کے علم میں ہے ماہ رواں اگست کا مہینہ اور اللہ نے اسی مہینے کی 14 تاریخ کو ہمیں یہ پیارا اور آزاد ملک عطا کیا تو اس لیے مجھ سے قبل استاذ العلماء پیر طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما چکے ہیں عربی اعتبار سے ماہ رواں ذی الحج کا مہینہ ہے تو میرے اللہ نے چاہا میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل اور مسائل پہ چند باتیں عرض کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم میں اپنی بات کا آغاز
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت کا تذکرہ، اس کے لیے انسان کو لمبا وقت چاہیے۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آغاز کلام کرنے لگا ہوں۔ بڑا مبارک عشرہ ہے، آپ حضرات اللہ کے گھر میں باوضو دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 87 سال۔ دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا کہ میرے ہاں بھی اولاد ہونی چاہیے، میرا بھی بیٹا ہونا چاہیے۔ جب نبی کے دل میں یہ خیال آیا، شوق پیدا ہوا، فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن کریم نے اس دعا کا تذکرہ یوں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ قربان جاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے، مجھے اور آپ کو میسج دے رہی ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ حضرت ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر، جنہیں اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے، اگر ان پہ پریشانی آئی، اگر ان پہ مشکل آئی، اگر جناب والا ان پہ کوئی حاجت آئی ہے، انہوں نے کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ اپنے رب کے دروازے پہ گئے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے، اے مسلمان، دنیا میں رہتے ہوئے تجھ پہ حالات ہر طرح کے آئیں گے، کبھی صحت ہوگی تو کبھی بیماری ہوگی، کبھی فراوانی ہوگی تو کبھی تنگی ہوگی، کبھی امن ہوگا تو کبھی بد امنی ہوگی، کبھی اللہ کچھ دے گا، کبھی اللہ آزمانے کے لیے کچھ لے گا۔ غرض تلک الایام نداولھا بین الناس، تم پہ حالات بدلتے رہیں گے، ایام بدلتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا، جب تجھ پہ کوئی مشکل آئے، جب کوئی تکلیف آئے، جب تجھے کسی چیز کی حاجت ہو، تو نے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا، تم نے اس رب کے دروازے پہ آنا ہے۔ کس رب کے دروازے پہ آنا ہے کہ مشکل کے وقت جسے جناب آدم علیہ السلام نے بھی پکارا ہے، مشکل میں جنہیں حضرت نوح نے بھی پکارا ہے، مشکل میں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پکارا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پکارا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پکارا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی پکارا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی پکارا ہے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب نے بھی پکارا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آن پڑے، جب تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو، تم نے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا، بلکہ ان کے دروازے پہ آنا ہے کہ جن کے دروازے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مانگتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مانگتے ہیں، اس رب کے دروازے پہ آنا ہے کہ جن کے دروازے سے امام الانبیاء بھی دامن پھیلا کے مانگتے ہیں، تم نے ان کے دروازے پہ آنا ہے جن کے دروازے سے صحابہ بھی مانگتے ہیں، اہل بیت بھی مانگتے ہیں، تابعین بھی مانگتے ہیں، تبع تابعین بھی مانگتے ہیں، فقہا بھی مانگتے ہیں، محدثین مفسرین بھی مانگتے ہیں، اولیاء اللہ بھی مانگتے ہیں، جس کے دروازے سے ساری کائنات، ساری مخلوق مانگتی ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ تم پر جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی حاجت آئے، تم نے اس رب کے دروازے سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ مشکل کشا بھی ایک اللہ ہے، حاجت روا بھی ایک، جن کا یقین ہے وہ تو بولو کون ہے؟ بولتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھا کریں، اپنا ہی بات کیا کہ کون ہے؟ چلو، جن کا اللہ کا نام لینے سے آپ اللہ کا نام لوگے، عجیب لطف ہوگا، عجیب سکون اور سرور۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رب کا نام لے اور انسان کے دل کو سکون نہ ملے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں فضائل قربانی، مسائل قربانی چھیڑنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کے ذوق کو بنانے کے لیے، تاکہ باتیں زیادہ مشکل نہ ہو، میں اس بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ عنوان اتنا تفصیل طلب ہے، بندہ گھنٹوں بھی اس پہ گفتگو کرے، یہ عنوان سمٹنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، قرآن کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاتھ پھیلائے ہیں اپنے رب کے دربار سے مانگا ہے، توجہ رکھنا، قرآن نے مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا۔ ایک بندہ بیچارہ کم علمی اور جہالت میں کہنے لگا، کہتا نعوذ باللہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ ایک دوسرا اٹھا کہتا ہے اللہ ہماری قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا۔ میں نے کہا سن، یہ لوگ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں ان بیچاروں کو رب کی پہچان نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں رب کسے کہا جاتا ہے، انہیں رب کی شان کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھنا، دنیا میں اگر ہمیں کوئی کام پڑ جائے تو ہم اسباب کے درجے میں کسی نہ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے دو چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، میں جس کے پاس جا رہا ہوں اس کی پہچان بھی ہے یا نہیں۔ اس کی جان پہچان نہ ہو تو انسان کبھی اس کے پاس جاتا۔ ہمیں کوئی کام پڑ جائے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی بندہ بھی ہے دنیا کا، ہم اس کے پاس جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی جان پہچان ہے یا نہیں۔ اگر جان پہچان ہو تو ہم جاتے ہیں، وگرنہ جو بندہ کہے نا تو ہم کہتے ہیں یار میری اس سے جان پہچان نہیں ہے، میں اسے پہچانتا نہیں ہوں۔ نمبر دو، جب تک اس آدمی کی شان کا علم نہ ہو انسان کبھی اس بندے کے پاس نہیں جاتا۔ کیا مطلب؟ جانے سے پہلے بندہ دیکھتا ہے میں جس کے پاس جا رہا ہوں یہ میرا کام بھی کر سکے گا کہ نہیں۔ میں اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس اتنے اختیار نہ ہو، اتنی طاقت ہی نہ ہو تو میرے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ مولانا عمر دراز قاسمی صاحب، میں گزارش کروں گا حضرت اوپر تشریف لے آئیں۔ یہ علماء سرپرستی کے لیے آتے ہیں۔ ابھی حضرت استاد عطا اللہ صاحب آئے، قاری سلیم صاحب آئے، قاری عبد الناصر صاحب آئے، یہ حضرات سرپرستی کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ اوپر بیٹھا کریں۔ خیر توجہ رکھنا، میں نے کہا انسان، توجہ رکھیے، توجہ عقیدہ بنے، رب کی محبت سمجھ آئے۔ آپ بولتے نہیں، مولانا عمران صاحب بھی نیچے بیٹھے ہیں، آپ بھی اوپر تشریف لے آئیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، انسان جب کسی کے پاس دنیا میں جائے جب تک اس کی پہچان نہ ہو نہیں جاتا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، رب کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی۔ نمبر دو، جب تک اس کی شان کا علم نہ ہو انسان اس کے پاس نہیں جاتا۔ میں نے کہا یہ جو مسلمان کہہ رہا ہے نا کہ رب میری سنتا نہیں ہے، رب میری قبول نہیں کرتا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ رب کی پہچان کیا ہے، رب کی شان کیا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے اس پہ عنوان عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک رب کی پہچان ہے، ایک رب کی شان ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب رب کی پہچان بھی ہوگی، جب رب کی شان بھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر عبادات میں مزہ آئے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے لطف آئے گا، روزہ رکھیں گے عجیب لطف آئے گا، زکوٰۃ ہے، حج عمرہ تسبیحات ذکر و اذکار تلاوت ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کو رب کی پہچان بھی ہوگی، رب کی شان کا علم بھی ہوگا، میں نے کہا پھر انسان کو ایک ایک لمحہ زندگی کا گزارنے میں لطف آئے گا۔ توجہ رکھیے گا، ایک رب کی پہچان ہے، ایک رب کی شان ہے۔ میں دو چار باتیں رب کی پہچان پہ عرض کرنے لگا ہوں اور دو چار باتیں رب کی شان پہ عرض کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ جس رب کے دربار میں تمام نبیوں نے دامن پھیلایا ہے اس رب کی شان اور عظمت کیا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، رب کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رب کو پہچاننے کے لیے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بار بار بات اس لیے عرض کیا کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے۔ ہماری گفتگو محض اس لیے نہیں کہ آپ سنیں اور جناب والا سبحان اللہ کہہ کے بات ختم۔ میں نے کہا ہماری بات سنو گے ایمان بھی تازہ ہوگا،
ہاں لطف بھی آئے گا، دین کی باتیں سن کے لطف آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بنے گا، ساتھ ساتھ نظریہ بھی بنے گا۔ توجہ رکھنا، رب کی پہچان، میں نے کہا رب کی پہچان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، انسان اپنی ذات میں غور کرے اور باہر دنیا کی چیزوں میں اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نا تو رب کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں عقیدہ اور نظریہ دینے لگا ہوں، رب کی پہچان، ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ سارے نے بولتے اللہ۔ دنیا میں ایک نظریہ ہے جنہیں دہریے کہا جاتا ہے، دہریے دہر سے ہیں، دہر کا معنی زمانہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات زمانے سے چل رہی ہے، زمانہ ختم ہوگا تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ ان کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ، آپ پھر شرما جاتے ہیں، اللہ تھوڑے ہوں یا بہتے ہوں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ کو فرق پڑتا ہو تو شاید پڑتا ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، مل کے کہیے اللہ۔ اب دوسرا نظریہ، کچھ لوگ کہنے لگے اللہ ہے تو صحیح لیکن اللہ کئی ہیں، کسی نے مشکل کشا کسی کو بنا لیا، کسی نے رب کسی کو بنا لیا، لیکن یاد رکھیے گا ان دوسرے عقیدے والوں کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے بھی، اور اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں نے سادہ سا عنوان دیا ہے کہ رب کی پہچان کیا ہے، اور اس پر میں نے دو عقیدے بیان کیے۔ نمبر ایک، اللہ ہے اور اللہ ہے بھی ایک۔ اب ذرا اللہ کو پہچانیے گا، قرآن کریم اٹھائیے، کہا کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیے نا۔ قرآن کہتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، قرآن جھنجھوڑتا ہے، قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، کتنا ناشکرا ہے انسان۔ کیا مطلب؟ رب کی اتنی نعمتیں کھا کے پھر بھی رب کا حکم نہیں مانتا۔ قتل الانسان ما اکفر، آگے قرآن کہتا ہے من ای شیء خلق، اے انسان کبھی تو نے غور کیا کہ تجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ من نطفۃ خلقہ فقدر۔ قرآن پھر کہتا ہے او تکبر کرنے والے، او اپنے اوپر اکڑنے والے، سن لے تیری حقیقت کیا ہے۔ من نطفۃ، اللہ نے تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، وہ قطرہ ایسا ہے جسم کو لگے تو جسم ناپاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے۔ کہا یہ تیری حقیقت ہے، یہ تیری ابتدا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، اللہ نے تجھے اس قطرے سے پیدا کیا، اور کیسا پیدا کیا؟ فقدر، اور تجھے درست بنا دیا۔ کیا مطلب؟ جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی آنکھیں وہیں پہ ہیں، جہاں ناک ہونا چاہیے تھا وہیں پہ ہے، جہاں کان ہونے چاہیے تھے یہ کان اتار کے بندہ یہاں لگا دے تو کتنا برا لگے، ناک اتار کے یہاں پہ لگا دے کتنا برا لگے، پاؤں کی جگہ پہ ہاتھ لگا دے، ہاتھ کی جگہ پہ پاؤں لگا دے، بندہ کتنا برا لگے۔ اللہ فرماتے ہیں تو غور نہیں کرتا کتنے بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، ثم سب پیدا ہوتے ہیں، خلقہ فقدر۔ اللہ ایک قطرے سے تمہیں بناتا ہے اور پھر صحیح انسان بناتا ہے۔ فرمایا ثم السبیل یسر، پھر دیکھنا تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، یہ آنے کا کتنا مشکل مرحلہ ہے لیکن رب نے کتنا آسان کر دیا۔ نہ ماں کو تکلیف ہے، نہ بیٹے کو تکلیف ہے، نہ آنے والے کو پریشانی ہے۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر تجھے موت دیں گے، قبر میں پہنچا دیں گے۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر تم اس سارے مرحلے پہ غور کر لو، اس قطرے سے لے کے تم اپنی جوانی تک، اپنی موت تک، قیامت والے دن اٹھنے تک، سارے مرحلوں پہ غور کر لو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہے، اللہ یہ رب کی پہچان ہے۔ اور فرمایا عجیب بات، اس پہ مثالیں بہت ہیں، میرا عنوان لمبا ہے، میں صرف اشارتاً اگر اسی پہ بات کی جائے نا رب کی پہچان کہ اللہ ہے، ایک مستقل تقریر ہے۔ اور الحمدللہ جمعے پہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ کو مکمل جمعے ایک عنوان پہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ توجہ رکھنا، اللہ ہے،
حضرت امام شافعی سب کہہ دو رحمتullah علیہ، حضرت کہنے لگے میں نے رب کو پہچانا۔ حضرت کیسے پہچانا؟ فرمایا ایک شہتوت کے درخت سے پہچانا۔ حضرت عجیب بات ہے، آپ نے شہتوت کے درخت سے کیسے پہچانا؟ فرمایا دیکھو زمین ایک ہے، اس میں جو بیج اور شاخ لگا وہ بھی ایک ہے، آگے تنا بھی ایک ہے اور پتے بھی ایک جیسے ہیں، شاخیں بھی ایک جیسی ہیں، ان پہ جو دھوپ اور چھاؤں پڑتی ہے وہ بھی ایک جیسی ہے، اس کو جو پانی لگتا ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، کھاد اور سپرے بھی ایک جیسی ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے کھانے والے مختلف ہیں، اسے گائے اور بکری بھی کھاتی ہے، اسے ہرن بھی کھاتا ہے، اسے شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے، ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں رحمتullah علیہ، میں نے دیکھا اگر گائے اور بکری نے کھایا ہے تو یہی پتے دودھ بن کے نکلتے ہیں، اگر شہد کی مکھی نے کھایا ہے تو شہد بن کے نکلتا ہے، اگر ریشم کے کیڑے نے کھایا ہے تو ریشم بن کے نکلتا ہے، اگر ہرن نے کھایا ہے تو کستوری بن کے نکلتی ہے۔ کہا میں حیران رہ گیا، پتے تو ایک جیسے ہیں، شاخیں تو ایک جیسی ہیں، تنا تو ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، آب و ہوا بھی ایک ہے، لیکن آگے یہ نتیجے چینج کون کر رہا ہے؟ تو کہا میرے دل و دماغ نے اسی وقت کہا یہ جو نتیجے چینج کرتا ہے اسے ہی تو رب کہا جاتا ہے۔ سارے نہیں کہتے، رب کی بات سن کے جن کا ایمان تازہ اور وہ کہہ دو کون ہے؟ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، اس پہ مثالیں تو بہت سی ہیں، میں ایک مثال اور دے کے بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ اللہ کی شان، اللہ کی پہچان، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ یہ جو چڑیا ہے نا، چڑیا جب اس کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو اس کا پوٹا جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ چڑیا اپنے بچے کو پہلے خوراک نہیں دیتی، پہلے اسے چوغا نہیں دیتی، کیا کرتی ہے؟ اس کی چونچ کو کھولتی ہے، اپنی چونچ اس میں داخل کر کے زور سے پھونک مارتی ہے، اس کا پوٹا کھل جاتا ہے، اس کے بعد چوغا دیتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اس حیوان کو کس نے بتایا؟ اس چڑیا کو کس نے بتایا کہ تیرے ہاں جو بچہ ہے اس کا پوٹا ابھی بند ہے، اگر بند پوٹے پہ خوراک دے گی تو مر جائے گا، پہلے اس انداز میں اس کا پوٹا کھول اور پھر اسے خوراک دینا۔ میں نے کہا رب کی پہچان اور کیا چاہیے؟ ہر گھر میں دیہات میں یہ مثال موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مرغی کو لیا، اس کے نیچے 15 انڈے رکھے ہیں 21 دن کے لیے کہ اس سے چوزے نکلیں گے۔ میں نے کہا عجیب بات نہیں ہے، ابھی 21 دن ہوئے نہیں ہیں، ابھی 10 دن گزرے ہیں۔ اس مرغی نے اپنی چونچ اور پاؤں کے ذریعے سے ایک انڈا کم کر دیا، یعنی 14 رہ گئے۔ کیوں کم کر دیا؟ اس نے سائڈ پہ کیوں کر دیا؟ اس نے بتایا ہے یہ انڈا خراب ہو چکا ہے، اس سے بچہ نہیں نکلے گا۔ اللہ تیری قدرتوں کے کیا کہنے، اس حیوان کو بتانے والا کون ہے؟ پھر آپ نے دیکھا جب دن پورے ہو جاتے ہیں کچھ انڈے ایسے ہوتے ہیں وہ خود بخود ٹوٹتے ہیں، ان سے بچے باہر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ انڈے ایسے ہوتے ہیں ان میں بچہ تو ہوتا ہے لیکن وہ انڈا ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب یہ مرغی کیا کرتی ہے؟ این اس جگہ اپنی چونچ مارتی ہے جہاں اس کے بچے کا سر ہوتا ہے تاکہ انڈا ٹوٹے اور بچہ آسانی کے ساتھ باہر آ جائے۔ اگر وہاں سے توڑے گی جہاں اس کے پاؤں ہیں تو بچے کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اس کی گردن انڈے کے کھول میں پھنس جائے گی۔ وہاں پہ چونچ مارتی ہے جہاں اس کے بچے کی گردن اور سر ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اس مرغی کو کس نے بتایا یہ انڈا گندا ہو گیا ہے، اس سے بچہ نہیں نکلے گا، اسے اپنے سے ہٹا دے؟ اسے کس نے بتایا کہ یہاں پہ چونچ مارے گی یہاں اس کا سر ہے؟ میں نے کہا یہ بتانے والا ایک ہی ہے جسے رب کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ رب ہے، رب اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ تھا اللہ اور ہے بھی، سارے نہیں بولتے ہے بھی، مشکل کشا ایک اللہ، مشکل کشا۔ یہ جملے ایسے ہیں، یہ محض یہ نہیں جیسے نعت خان کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ چکوتے ہوں دوئیں چکوتے ہوں کھڑے ہو جاؤ، یہ وہ بات نہیں ہے۔ آپ اس پہ بولیں گے آپ کا عقیدہ بنے گا۔ مشکل کشا کون ہے؟
ایک اللہ. کون؟ ہم نے عقیدے کی نفی کرنی ہے نا. وہ کہتے ایک کہتا ہے جی اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ, دوسرا کہتا ہے اللہ ہے لیکن ہے کتنے سارے, ہے کتنے سارے. ہم نے کہتے کتنے سارے نہیں, اللہ قل هو اللہ, مشکل کشا ایک اللہ, حاجت روا ایک اللہ. میرے بھائیو توجہ رکھنا, میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے رب کی پہچان سے رب کی شان پہ آنے لگا ہو. رب کی شان اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں میرے بھائیو توجہ رکھنا, رب کی شان کیا ہے, میں مختصر جملہ کہہ کے رب کی شان سمجھانے لگا ہوں. توجہ رکھنا, رب اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج ہے. رب اسے کہتے ہیں, اگر یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے پھر انسان اللہ کا ولی ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں, ایک مسئلے پہ 10 سال ہم دعا مانگتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ کا ولی دعا کرتا ہے, وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی تو اور میں سوچتے ہیں دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن یہ ہوگا کیسے, میرے پاس سبب تو ہے نہیں, میرے حالات تو ہے نہیں, یہ ہوگا کیسے؟ لیکن اللہ والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے رب کہتے ہی اسے ہیں جو سبب کا محتاج نہ ہو. کیا مانا؟ اللہ اکبر. یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے یہ مجھے اور آپ کو روشنی دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ روشنی دینے میں رب کے محتاج ہیں لیکن رب روشنی دینے میں ان کا محتاج نہیں ہے. رب چاہے بغیر سورج کے بھی روشنی دے سکتا ہے, رب چاہے بغیر چاند کے بھی روشنی دے سکتا ہے, رب چاہے بغیر ستاروں کے بھی روشنی دے سکتا ہے. مجھے کہنے دینا ایک انسان ہے, ایک رحمان ہے. انسان جو بھی ہو, میں نے کہا دنیا کا کوئی امیر ترین انسان لے آؤ, کوئی طاقتور انسان لے آؤ, ہے تو انسان ہے نا. ایک انسان ہے, ایک رب رحمان ہے. انسان اسے کہتے ہیں جو اسباب کا محتاج ہو. میں اور آپ اسباب کے محتاج ہیں لیکن رب اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج نہ ہو. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا میں نے کہا آنا, قرآن کریم کھولتے ہیں, میں تیزی کے ساتھ ایک دو مثالیں دینے لگا ہوں. میرے بھائیو توجہ رکھنا, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت مریم آپ کی کفالت میں ہے. لمبا واقعہ تفسیر کا, میں تفصیلات میں نہیں جاتا. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام آئے, آپ نے محراب کے قریب ایک کمرے میں ان کو رکھا ہوا ہے, دروازہ بند ہے, باہر سے تالا لگا ہوا ہے. انسان اگر اس کمرے میں جانا چاہے اس کے لیے دروازے کا کھلنا ضروری ہے, تالے کا کھلنا ضروری ہے, کنڈی کا کھلنا ضروری ہے. لیکن میں قربان جاؤ, حضرت زکریا علیہ السلام آئے, تالا کھولا, کنڈی کھولی, دروازہ کھولا, جب اندر داخل ہوئے نا دیکھ کر حیران رہ گئے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہیں. ایک پریشانی تو یہ کہ باہر سے دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا, یہ پھل کہاں سے آ گئے. دوسری پریشانی یہ پھل وہ ہے کہ جن کا ابھی موسم بھی نہیں ہے, یہ پھل آئے کہاں سے, اور پھر بے موسم پھل ہے. وجد عندها رزقا, جب ان کے پاس پھل دیکھے نا حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا, مریم یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ گئے, یہ تجھے کون دے گیا, دروازہ تو بند ہے اور ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے. حضرت مریم فرماتی ہے قالت هو من عند اللہ, اے اللہ کے نبی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا کر دیتا ہے. حضرت مریم نے بتا دیا قالت هو من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ رب اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج نہیں ہے. رب پھل بھیجنے میں دروازے کا محتاج نہیں ہے, کنڈی کا محتاج نہیں ہے, تالے کا محتاج نہیں ہے. رب جو ہے وہ پھل دینے میں وہ موسموں کا محتاج نہیں ہے, وہ بغیر موسم عطا کر دے اس کی مرضی ہے, موسم والے عطا کر دے اس کی مرضی ہے. تبھی تو میں نے کہا رب کی شان ہی یہ ہے, رب اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج ہے. یہ قرآن کی بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی بات بھول گئی, اپنی بات یاد آ گئی. کیوں؟ 100 کے قریب عمر ہے, بیوی بانجھ ہے. چلے گئے اللہ کے دربار میں. کہاں پہ چلے گئے؟ کہاں پہ چلے گئے؟ جا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا. قرآن نے نقشہ کھینچ دیا, قاف ہا یا عین صاد,
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ آگے ذرا قرآن کی بات سننا، قرآن مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ جناب زکریا نے دعا بھی شروع کی ہے لیکن آہستہ آہستہ مانگا۔ کوئی سنے گا تو کہے گا بابے کی عمر 100 سال ہے، بیوی بانجھ ہے اور اب آ کر رب سے اولاد مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسان تو بات کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کی نظر اسباب پہ ہے، لیکن جناب زکریا جس سے مانگ رہے ہیں جانتے تھے اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو زکریا کو بغیر موسمی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، میرے رب نے جناب زکریا کی دعا کو سنا ہے، کہا پھر کیا ہوا؟ تیری عمر 100 سال ہے، پھر کیا ہوا؟ تیرے بال سفید ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ تیری بیوی بانجھ ہے۔ یہ باتیں تو انسان کے لیے ہے جو اسباب کا محتاج ہے، میں سبب کا محتاج نہیں۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اگر تو میرے دربار میں آیا ہے میں رب اعلان کرتا ہوں میں تجھے بیٹا بھی دوں گا، بیٹا بھی ایسا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، سر پہ تاج نبوت ہوگا۔ میں نے کہا یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی کیا ہے؟ اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، زیادہ مثال نہیں دیتا، توجہ رکھنا میرے اللہ کی شان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لمبا واقعہ، آپ نے جب لگائی نا بتوں کی پھینٹی، کیا لگائی؟ بتوں کی کیا لگائی؟ میں نے کہا آج کا زمانہ ہوتا نا تو لوگ کہتے بھی اللہ معاف فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سخت نے، بڑے کیا ہے، لیکن آپ نے یہ سارا کیا بات سمجھانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ جب قوم میلے سے آئی نا واپس، اللہ اکبر، میں نے کہا عجیب بات ہے، کہاں سے واپس آئی؟ کہا اب جا کے عبادت کر لیں، اب جا کے کیا کر لیں؟ میلے سے آ کے اب کیا کر لیں؟ جب بت باڑے میں داخل ہوئے نا تو کسی دا کان کوئی نہیں، تو کسی دا نک کوئی نہیں، تو کسی دا سر کوئی نہیں، تو کسی دی باں کوئی نہیں، تو کسی دی لت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سب پریشان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سننا، فرمایا بل فعلہ کبیرہم، جو ان میں سے بڑا ہے نا محسوس یہ ہوتا ہے یہ اس نے کیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ آپ نے بڑی حکمت سے نا سارے توڑ پھوڑ کے جو کلہاڑا تھا نا آلائے قتل وہ بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ واہ نبی کی حکمت بصیرت کے کیا کہنے۔ فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، محسوس یہ ہوتا ہے آلائے قتل بھی اس کے پاس ہے، یہ ہتھوڑا یہ جناب کلہاڑا بھی اس کے پاس ہے۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھو نا کہ اس کے سامنے تہس نہس کون کر گیا، تباہی کون مچا گیا، لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اس مشکل کشا سے پوچھ لو، اس حاجت روا سے پوچھ لو، اس بگڑی بنانے والے سے پوچھ لو کہ یہ حال کون کر کے گیا۔ قوم شرمندہ ہو گئی، ذلیل ہو گئی، کہتے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، کیوں ہمیں ذلیل کرتا ہے، تو جانتا ہے یہ بول سکتے نہیں۔ کہا جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہا ہاں ہاں آؤ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے خداؤں کی مدد کرو نا۔ انہوں نے چیخا، ایسی چیخا جلائی، آگ آسمانوں سے باتیں کرتی ہے، منجیق میں ڈال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اب توجہ کرنا، آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے۔ کپڑا آئے تو جلا دیتی ہے، میں قربان جاؤ، لکڑی آئے تو جلا دیتی ہے، پتھر آئے تو جلا دیتی ہے، انسان آئے تو جلا دیتی ہے، حیوان آئے تو جلا دیتی ہے، میں قربان جاؤ۔ ادھر انہوں نے اپنی تیاری کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا، بڑے خوش ہیں کہ آج ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھر پھینکا ہے، ادھر رب نے اعلان کیا قل لا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آج تیرا کام کیا ہے؟ اللہ میرا کام جلانا ہے، لیکن یہ میرے اندر طاقت نہیں، یہ کمال بھی تو آپ نے رکھا ہے نا۔ فرمایا سن، آج رب نے تیری ڈیوٹی کو تبدیل کر دیا ہے، آج تو نے جلانا نہیں میرے ابراہیم کو بچا رہا ہے۔ ایک ہے رب کی پہچان اور ایک ہے رب کی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں واقعہ نقل کیا، ایک اللہ والے دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے، اچانک ان کی نظر پڑی ایک بچھو پہ، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا
اللہ کی ہر مخلوق کی حرکت و نقل و حرکت میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. دیکھو آج یہ کہاں جا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ گیا دریا کے کنارے جا کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کھڑا ہوا, ایک جناب والا کچھوا آیا. وہ آ کے جیسے کشتی لگتی ہے نا کنارے پہ, وہ یوں آ کے لگ گیا. یہ بچھو اس پہ سوار ہو گیا. امام راضی نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. وہ لے کے جلدی سے دوسرے کنارے پہ, حضرت نے بھی کشتی لی دوسرے کنارے پہ. دوسرے کنارے پہ جا کے پھر جیسے کشتی لگتی ہے نا کنارے پہ, وہ لگ گیا. اترا بچھو, پھر دوڑ لگا دی. چلتے چلتے دیکھا ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست ریت پہ پڑا, بے ہوش پڑا ہے, اور قریب اس کے ایک سانپ اس کو ڈسنے کے لیے بالکل تیار ہے. یہ بچھو گیا, اس نے جا کے سانپ کو ڈسا. سانپ تڑپا اور وہیں پہ ختم. بچھو واپس آیا, کچھوے پہ سوار ہو کے دوسرے کنارے پہ. حضرت فرماتے میں وہیں بیٹھ گیا. جب شام کو ٹھنڈی ہوائیں چلی نا, اس بندے کو ہوش آیا. اس نے اللہ اکبر سانپ دیکھا, مارنے کی کوشش. میں نے کہا نہ, وہ مر چکا ہے. اللہ اکبر. اس نے بچھو دیکھا, بچھو کو کچلنے کی کوشش کی. کہا یہ تو تیرا محسن ہے. وہ حیران ہو گیا. کہا میں نے سارا واقعہ سنایا کہ تو رب کو بھول کر شراب پی کے نشے میں مست تھا. یہ سانپ تجھے ڈسنے کو تیار. رب نے یوں دوسرے کنارے سے بچھو بھیجا تیری حفاظت کے لیے. میں قربان جاؤں, مجھے بتاؤ تو صحیح, اس بچھو کو اتنی عقل دینے والا کون ہے؟ اس جناب والا کچھوے کو اتنی عقل دینے والا کون ہے؟ یہ ساری کی ساری عظمتیں, ساری کی ساری شانیں اور رفتیں جو ہیں, یہ میرے رب کی شان اور عظمت پہ دلالت کرتی ہیں. میرے بھائیوں, باتیں تو بہت سی ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں. میں نے کہا ربی حبلی من الصالحین, بات یہاں سے چلی تھی. ایک رب کی شان ہے, ایک رب کی پہچان ہے. توجہ رکھنا, میں رب کی شان پہ عقیدہ سمجھا کے بات کو سمیٹنے لگا ہوں. میں نے کہا میں نے پہلا عقیدہ عرض کیا اللہ ہے, دوسرا عقیدہ عرض کیا اللہ ایک ہے. اب ذرا تیسرا عقیدہ سننا. اہل سنت والجماعت علماء احناف کا عقیدہ ہے اللہ ہے بھی اور ہے بھی ایک, اور اللہ ہر جگہ پہ ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ ہے بھی ایک, ہے بھی ہر جگہ پہ. اللہ اکبر. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میرے بندے پوچھے نا اللہ کہاں پہ ہے تو بتانا تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ اگر تم دیکھو گے ہر طرف تمہیں اللہ نظر آئے گا. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. میں نے کہا یہ اللہ کی شان ہے. اللہ میری اور آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, اللہ ہم سے قریب تر ہے, اللہ ہر جگہ ہے. تو میں نے کہا اب وہ بندہ جو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں ہے, اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں, جب اسے پتا ہوگا کہ میرے رب کی پہچان یہ ہے کہ میرا اللہ جو ہے اللہ میرا ہے اور ہے بھی کیا ہے, ایک ہے. جب اسے پتا ہوگا میرے رب کی شان یہ ہے وہ میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, مجھے ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں, میں دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کروں, میرا اللہ مجھے جناب والا نواز دے گا. جب اسے اس بات کا علم ہوگا میرے رب کی شان یہ ہے وہ سبق کا محتاج نہیں ہے, وہ صحت سے بیماری اور بیماری سے صحت دے سکتا ہے, فراوانی سے تنگی, تنگی سے فراوانی دے سکتا ہے, وہ بے موسمی پھل بھی دے سکتا ہے, بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. وہ کسی کے حالات ٹھیک کرنا آئے, وہ کسی کے حالات ٹھیک کرنے پہ آئے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جب انسان کو یہ پتا ہوگا یہ رب کی پہچان ہے, یہ رب کی شان ہے, تو پھر مجھے کہنے دینا کوئی مشکل, کوئی حاجت, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی تنگی آئے گی, انسان اسباب کی طرف بعد میں جائے گا, مسبب الاسباب کی طرف پہلے جائے گا. رب حبلی من الصالحین. نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ نے آگے سے جواب دیا فبشرناہ بغلام حلیم. اب میں واقعے میں نہیں جاتا, تفصیل میں نہیں جاتا, میں وقت کو آپ کے وقت کو بچاتے ہوئے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا کر دیا. کہو سبحان اللہ. تھک تو نہیں گئے ماشاءاللہ. ابھی ہمارا جو عنوان ہے نا فضائل قربانی اور مسائل قربانی, ابھی وہ میں نے چھیڑے نہیں, لیکن توجہ رہے, میں وقت انشاءاللہ پورے وقت میں بات کو سمیٹ لوں گا. توجہ رکھنا. اللہ رب العزت نے بیٹا دیا, درمیان میں اور امتحان بھی آیا لیکن میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, میں صرف قربانی کے حوالے سے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام,
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. پہلے دن خواب دیکھا تو 100 اونٹ ذبح کر دیے. دوسرے دن خواب دیکھا تو پھر 100 اونٹ ذبح کر دیے. قیمتی چیز ذہن میں آیا, قیمتی تو میرا اسماعیل ہے جو میں نے رب سے مانگ کر لیا ہے, کوئی چون چرا نہیں. حضرت ہاجرہ سے کہا تیار کر دو. کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ اپنے مالک سے ملاقات کروانا چاہتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چلے. شیطان آیا, آپ نے 3 مرتبہ کنکریاں ماری ہیں. شیطان سمجھ گیا یہاں میرا زہر نہیں چلے گا. باپ قربان کرنا چاہتا ہے, بیٹا قربان ہونا چاہتا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء اللہ من الصابرین. شیطان نے کہا باپ بھی بنا کاٹنے پہ تیار ہے, بیٹا کٹنے پہ تیار ہے. حضرت ہاجرہ کے پاس آیا. بذوق علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے, آ کر کہنے لگا انسانی شکل میں ہاجرہ جانتی ہے اسماعیل کو ابراہیم کہاں پہ لے کے گئے. ہاں وہ تو اپنے مالک کو ملانے کے لیے نہیں, وہ تو یوں اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں. حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں مجھے بتا کر جاتے, مجھے ساتھ لے کر جاتے. کیوں؟ جب وہ چھری چلاتے, اللہ اکبر, وہ چھری چلاتے, میں حضرت اسماعیل کے لیے دامن پھیلا کے اللہ سے ان کی قربانی کی قبولیت کی دعا مانگتی ہے. وہ وہاں سے بھی سر پھٹا کے بھاگا کہ یہاں بھی دال گلنے والی. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. لٹا لیا, الٹا لٹا لیا, چھری لے لی. اب گردن کاٹنا شروع کر دیا. گردن کٹتی نہیں ہے, چھری کو تیز کیا, پھر کاٹا, گردن کٹنی نہیں ہے. غصے میں آ کے اسے پتھر پہ مارا, اس نے پتھر کے ٹکڑے کر دیے. جناب خلیل کہتے چھری تجھے لکڑی پہ چلاتا ہوں تو کاٹ دیتی ہے, پتھر پہ مارتا ہوں تو کاٹ دیتی ہے, اس نرم و نازک گردن پہ رکھتا ہوں تو چلتی کیوں نہیں؟ چھری نے زبان حال سے کہا ہوگا خلیل کہتا ہے کہ چل, جلیل کہتا ہے کہ نہ چل. اب خلیل کی مانو کہ جلیل کی مانو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب پورے زور کے ساتھ چھری کو چلانا شروع کیا. میں قربان جاؤ, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو انداز فرزند دی. حضرت اسماعیل کٹنے کے لیے تیار, حضرت ابراہیم کاٹنے کے لیے تیار. حضرت ابراہیم نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب جبرائیل امین پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل پڑھتے ہیں وللہ الحمد. اب چھری چل چکی تھی لیکن کٹنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ جنت کا مینڈا تھا. وفدیناہ بذبح عظیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. میں قربان جاؤ, قربانی چلی تو پہلے سے آ رہی ہے لیکن آج قربانی نے عجیب موڑ اختیار کر لیا کہ آج جناب والا ابراہیم اللہ کے راستے میں جانور ذبح نہیں کرنے جا رہے تھے, آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے تھے. یہ قربانی ہے. یہ کیا ہے؟ نمبر 1 قربانی کی اہمیت کیا ہے. اب آئیے ذرا قربانی کی طرف, میں بات کو سمیٹ لوں. قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آج تک مشروع ہے. آج تک کیا ہے؟ ہر امت میں قربانی تھی لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی نے اہمیت اختیار کر لی. کیوں؟ پہلے جانور کٹتے تھے, اب اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہے. قرآن کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ نے ہر امت پہ قربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ چوپاؤں پہ اللہ کا نام لے کر ان کو اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ ذبح کریں. اور اس کی اہمیت سننا میرے بھائیو, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاحی. اللہ کے نبی 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی. ہر سال کیا کی؟ توجہ رکھیے گا, ہر سال کیا کی؟ یہ قربانی کی اہمیت ہے. ہر امت پہ حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. نمبر 2 قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کل بشارت حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں کیا ہے؟ ایک ایک نیکی ہے۔ فسوف یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ جو اون ہے اس کے بارے میں فسوف کل بشارت حسنہ، فرمایا یہ جو اون ہے اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ میرے بھائیو، اب کوئی آدمی جو ہے وہ گائے ذبح کرتا ہے، کوئی جنابے والا بھیڑ ذبح کرتا ہے، بکری ذبح کرتا ہے، اب اس کے بال گننا شمار کر دے، ہاں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے دنوں میں جو ہے وہ خون بہانا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ آپ کا جانور اپنے کھروں، بالوں، سینگوں سمیت آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یاد رکھنا قربانی ایسا عمل ہے کہ تمہاری قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، تیسری چیز قربانی کا حکم کیا ہے؟ صاحب نصاب۔ اب وقت نہیں، صاحب نصاب کون ہے؟ یہ تو عموماً باتیں چلتی ہیں۔ صاحب نصاب پہ قربانی جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ اس کی دلیل فصل لربک ونحر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حضرت عطا، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان تینوں حضرات نے فصل لربک ونحر فرمایا، اس سے مراد فصل سے مراد عید الاضحیٰ، ونحر سے مراد قربانی ہے۔ فرمایا خلاصہ کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح علامہ ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ وہ بھی احکام القرآن میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے یہی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یہ نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضاحی فلا یحضر مصلانا، کیا مطلب کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہو، یعنی وہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے چاہیے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب دیکھیے ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح عید کی نماز واجب ہے اسی طرح صاحب نصاب پہ قربانی بھی۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں نے تین چیزیں بیان کی ہیں، قربانی کی اہمیت، فضیلت اور اس کا حکم۔ اب فوراً اس پہ تین اشکال ہوں گے۔ کتنے اشکال ہوں گے؟ تین اشکال۔ پہلا اشکال، مولوی صاحب عجیب بات ہے، ترقی کا زمانہ ہے، آپ لوگ نعوذ باللہ وہی پچھلے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا دیکھو کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ یہ جو لنڈے کے فلاسفر ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب تم یہ اربوں خربوں کے جانور 3 دنوں میں ذبح کر دیتے ہو، گوشت کھا جاتے ہو، مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تم یوں کیا کرو، یہ پیسے جمع کر کے کتنے ہسپتال بنیں گے، ہاں جی کتنے جناب والا یتیم خانے بنیں گے، کتنے لوگوں کا علاج ہوگا، کتنی بیووں کے گھر بنیں گے، کتنی جناب یتیم لڑکیاں ان کے نکاح ہو جائیں گے۔ تم یہ کیا کرتے ہو؟ 3 دن اتنے جانور ذبح کر کے کھا جاتے ہو۔ تو جس بندے کا علماء سے تعلق نہ ہو، اللہ اکبر، وہ فوراً کہتا ہے یار گل تو تیری ٹھیک ہے، گل تیری، لیکن مجھے بتائیے جو بات قرآن اور نبی کے فرمان، نبی کے طریقے سے ٹکرائے وہ کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے وہ کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی حکمت والا بولتے نہیں آپ کو ہو سکتا ہے؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا کہتا ہے یار یہ تم کیا کرتے ہو؟ چسکے کے لیے، صرف گوشت کھانے کے لیے اتنے جانور ذبح کر دیتے ہو۔ دوسرا اعتراض۔ تیسری بات کہتے دیکھو تم اپنے چسکے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو، اس کو کیا کرتے ہو؟ اس کو کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا پہلی بات علماء سے مسئلہ پوچھ لے، جو بندہ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرے اس کی قربانی ہوتی؟
اگر وہ بڑے جانور میں شامل ہو، اگر اس کی صرف گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو 6 کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، کسی کی قربانی ایک اعتراض ختم۔ ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کرتے، ہم تو اپنے رب کو راضی۔ نمبر 2، دوسری بات کہتے جی جانور ذبح، جانور کو تکلیف۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اس پر میرے شیخ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا دیکھو یہ جانور ہے ہی انسان کے لیے، کس کے لیے؟ جانور بنا ہی ہمارے لیے۔ اب یہ پانی ہے، یہ پانی رکھا ہی میرے لیے ہے، اگر یہ میں پانی پی لوں تو یہ کوئی ظلم ہے؟ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، قرآن میں اللہ نے بارہا، آپ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں الذی جعلکم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ کیا مطلب کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسان کے لیے۔ اور فرمایا اسی طرح یہ جانور جب ہے انسان کے لیے تو انسان اسے ذبح کرے تو یہ کوئی ظلم والی بات ہے؟ اچھا یہ جو تم روز گوشت کھاتے ہو، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، وہ ظلم نہیں؟ تم شادیوں پہ، نکاح پہ، تقریبات پہ کتنا دنیا میں روزانہ جانور کٹتا ہے، اس پہ تمہیں اعتراض نہیں ہے، یہ قربانی کے جانور پہ تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ آپ دیکھیں عجیب بات ہے، ابھی آج کل یہ مسائل چل رہے ہیں نا، تو لوگ کیا لکھتے ہیں؟ لوگ لکھیں گے دیکھیں جی اگر دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، شیعہ سنی یہ اختلاف نہ ہوتا تو آج یہ حالات، اور بڑے فخر سے لکھتے ہیں۔ میں نے کہا میں فرقہ واریت کی تائید نہیں کرتا، بات ٹھیک ہے، فرقہ واریت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن آپ ذہن دیکھیے گا، یہ جس بندے نے مذہب پہ لکھا ہے اس نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ اگر پیپل پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف، فلاں جماعتیں نہ ہوتی تو ہماری آپس میں اختلاف ہے؟ سیاست پہ نہیں لکھے گا، مذہب پہ لکھے گا۔ کیوں؟ دماغ میں مذہب کی دشمنی ہے، اس لیے جب بھی اٹیک ہوگا تو مذہب پہ ہوگا، تو ہم فرقہ واریت کی تائید نہیں کرتے، ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں سارا سال جانور کٹتے رہیں ان کو تکلیف نہیں ہے، لیکن جب قربانی کا جانور کٹتا ہے تو پھر ان کو کیا ہوتی ہے؟ تیسرا اعتراض کہتا ہے مولوی صاحب تم قربانی کے جانوروں کے پیسے خرچ کر دو، مقصد تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ میں نے کہا سنو، اگر اللہ کے راستے میں یہ پیسے صدقہ کر دیں گے ہمیں صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو قربانی کی روح ہے وہ روح ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ توجہ رکھیے گا، ان اعتراضات کے ان سوالوں کے جواب آپ کو کوئی نہیں دے گا، اگر آپ کی توجہ ہوئی انشاءاللہ جواب لے کر جائیے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر آپ صدقہ کر دیں، میں نے کہا صدقہ کرنے سے صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کی روح، آپ ادھر دیکھیں گے تو میں سمجھاؤں گا کس کو، آپ حضرات میری طرف دیکھیے گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب روح کا کیا مطلب؟ میں نے کہا یاد رکھیے گا جتنی بھی عبادتیں ہیں ہر عبادت کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی کیا ہے؟ جیسے انسان ہے نا، انسان کا ایک جسم ہے، انسان کی ایک روح ہے۔ اب زندہ کے رہنے کے لیے جسم اور روح دونوں کا جمع ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک ہو اور ایک نہ ہو اسے انسان نہیں کہا جاتا۔ جسم سے اگر روح نکل جائے پھر لوگ اسے میت کہتے ہیں، لوگ اسے لاش کہتے ہیں، لوگ اسے مردہ کہتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ تو میں نے کہا ہر عبادت جو ہے اس کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ نماز کا ایک جسم ہے، میں اور آپ قیام رکوع سجدہ کرتے ہیں، یہ اس کا جسم ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ اب دیکھیں ہم پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ہم رکوع میں جھک گئے، اب کیا ہے؟ اب ہم نے رب کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ اس سے بڑی عاجزی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب نماز جو ہے اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح عاجزی اور انکساری ہے۔ اچھا روزے کی روح کیا ہے؟ روزے کا ایک جسم ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، یہ روزے کا جسم ہے، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ تزکیہ نفس، انسان کے نفس کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 جہاد، جہاد کی روح کیا ہے؟ وہ شجاعت ہے، شجاعت۔ نمبر 4 یہ جو صدقہ ہے، نفلی صدقہ، انفاق فی المال، کیا معنی؟ اللہ کے راستے
میں خرچ ہونے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح قربانی کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ اس کا جسم کیا ہے؟ وہ جو ہم اسے ذبح کرتے ہیں، یہ قربانی کا جسم ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ وہ ہے جان نثاری، جذبہ اثار۔ کیا مطلب؟ کہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ یہ جذبہ جب تک قربانی کا جسم نہیں ہوگا ہمیں روح نصیب ہے۔ یہ میرا اور آپ کا جسم ہے، اس میں ایک روح ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس میں کیا ہے؟ ایک روح ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں نا، ان سب کی بھی ایک ایک روح ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ کی روح علیحدہ ہے، کان کی روح علیحدہ ہے، ناک کی روح علیحدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کان سنتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سونگھتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے کسی کو حادثہ پیش آیا اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی۔ تو اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کہیں کان میں تو روح ہے نا، آپ کان کی روح نکال کے آنکھ میں ڈال دیں تو ڈاکٹر کہے گا ایسا ہو سکتا؟ تو بھائی اسی طرح نماز کی اپنی روح ہے، اسی طرح جہاد کی اپنی روح ہے، روزے کی اپنی روح ہے، صدقے کی اپنی روح ہے، اور قربانی کی اپنی روح ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑھے نماز روح قربانی کی مل جائے، دے صدقہ اور قربانی کی روح مل جائے، پڑھے جناب رکھے روزہ اور قربانی کی روح مل جائے، حج کریں قربانی کی روح مل جائے؟ میں نے کہا نا نا، یاد رکھنا جسم اور روح جب تک دونوں جمع نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ میں نے کہا تجربہ کرنا ہے، اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے نا کہ صدقہ کر دو صدقہ کر دو، تو میں نے کہا تجربہ اپنے اوپر کرو کہ تم خودکشی کر لو۔ کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ خودکشی۔ کہتا جی مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا خودکشی کرو گے جسم ختم ہو جائے گا، روح تو رہے گی نا، روح تو۔ کہنا مولوی صاحب ادھا کدھا کلی روح نو کی کرنا ہے؟ میں نے کہا جب تجھ پہ یہ بات صادق نہیں آ سکتی تو پھر قربانی پہ بھی یہ بات صادق ہے۔ جیسے تیرے زندہ رہنے کے لیے روح اور جسم دونوں چاہیے، اسی طرح قربانی کی روح حاصل کرنے کے لیے جسم اور روح۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، چوتھا مسئلہ قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ یہ 8 قسم کے جوڑے ہیں، 2 جو ہیں وہ بھیڑ میں سے، 2 بکری میں سے، 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے۔ کل کتنے جانور ہو گئے؟ 8 قسم کے جانور ہو گئے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، اس میں ایک جانور اور بھی ہے جسے جوامس یعنی بھینس کہا جاتا ہے، اور جناب جسے کٹا کہا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ جناب والا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ ہاں بقر کا لفظ آیا ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن کریم عربی ہے اور عربی لوگ قرآن کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ بقر جو ہے وہ جنس ہے۔ ہاں جناب والا آگے جنس کے افراد کون کون سے ہیں؟ میں نے کہا آئیے اہل لغت سے پوچھ لیتے ہیں، فقہاء سے پوچھ لیتے ہیں، محدثین سے پوچھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حدیث مبارکہ اٹھائیے، مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کی حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر۔ کیا مطلب؟ کہ جاموس یعنی بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں ہے؟ بھینس کس کے حکم میں ہے؟ پھر آپ نے فون کرنا مولوی صاحب کٹا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں نے کہا ابھی سمجھ کے جاؤ کٹا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ الجاموس بمنزلۃ البقر، مصنف ابن ابی شیبہ۔ نمبر 2 موطا امام مالک، یہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے۔ یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ حدیث کی کتاب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انما ہی بقر کلھا، یہ تمام کی تمام چاہے گائے ہو چاہے بھینس ہو، یہ دونوں کس کے حکم میں ہے؟ بقر کے حکم میں، گائے کے حکم میں ہے۔ نمبر 3 امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق میں فرماتے ہیں
तुहसबुल जवामीस मअल बकरी, क्या माना कि गाय और भैंस दोनों क्या है, एक हुक्म में है। मैंने कहा देखो मुहद्दिसीन बता रहे हैं कि भैंस जो है ये गाय की क्या है, एक किस्म है। तवज्जो रखिए, अहले लुगत से पूछ लेते हैं। हाँ जनाब, अहले लुगत, मुंजद जो है ये मशहूर लुगत की किताब है। हाँ मुंजद वाला कहता है अल जामूस ज़रबुम मिन किबारिल बकरी, क्या माना कि भैंस जो है ये जवामिस जो है ये बकर की किस्मों में से एक किस्म है। क्या माना, गाय और भैंस दोनों का एक हुक्म है। क्यों? बकर जो है ये जनाब इसमें जिन्स है, आगे इसके जो अपराध हैं उसमें भैंस भी दाखिल है, उसमें भैंस भी क्या है। इजमाए उम्मत याद रखिएगा, अहले हदीस उलमा, उलमाए अहनाफ, उलमाए बरेलवी, तीनों के यहाँ जो इजमा का इनकार करे ना वो मुसलमान रहता। क्यों? मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, कभी गुमराही पे जमा। इजमाए उम्मत देखिएगा आप, किताबुल इजमा इब्ने मुंजर, इमाम इब्ने मुंजर रहमतुल्लाह अलैह की उठा के देखिए। फरमाया व अजमाउ अला अन्ना हुक्मुल बकरी हुक्मुल जवामिसी हुक्मुल बकरी, क्या माना? फरमाया इस बात पे इजमा है, वो अजमाउ अला अन्ना हुक्मुल जवामिसी हुक्मुल बकरी, क्या माना कि पूरी उम्मत का इस बात पे इजमा और इत्तेफाक है। किस बात पे? कि भैंस जो है वो किसके हुक्म में है, गाय के हुक्म में है। तो मैंने अर्ज किया 8 किस्म के जानवर थे, मिनज़्ज़ान इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनज़्ज़ान, हाँ कुरान कह समानियत अज़वाज मिनज़्ज़ान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, और बकर की एक किस्म जो है वो भैंस भी है। तो जिस तरह गाय की कुर्बानी करना बिल्कुल ठीक है, इसी तरह भैंस की कुर्बानी करना भी। और इस पे मैं एक अजीब बात है, आप देखें कि गाय जिन्स है। एक आदमी कहे मौलवी साहब मुझे बताओ जो हुजूर ने गाय ज़िबा की, जो सहाबा ने गाय ज़िबा की, उसका रंग कैसा था? दुनिया में गाय की कितनी नस्लें हैं या नहीं हैं? ये जनाब रावी की है, ये जनाबे वाला साहिवाल की है, ये फलाने की है, ये कितनी नस्लें। वो कहे जी मुझे बताओ हुजूर ने किस नस्ल की गाय ज़िबा की थी, उसका रंग क्या था, उसका कद क्या था, उसके सींग कैसे थे। तो हम कहेंगे यार किस चक्रों में पड़ा है। ये जो बकर है ना, गाय, ये एक किस्म है, ये एक जिन्स है, इसकी जो भी किस्म मिल जाए ना उसे क्या कर दो, ज़िबा कर दो। तो मैंने कहा जिस तरह हर किस्म की बकर जो है उसकी कोई भी जनाबे वाला नस्ल मिल जाए उसे ज़िबा करना ठीक है, इसी तरह भैंस का ज़िबा करना भी। और इससे बढ़कर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी क्या है? आप थक गए, बस मैं बात समेटने लगा। कुर्बानी क्या है? वाजिब है। ज़कात फ़र्ज है। ज़कात क्या है? अब सवाल ये है, एक बंदे के पास 100 गाय है और 100 भैंस है। गाय पे तो ज़कात है, क्या भैंस पे भी ज़कात होगी? कहते जी बिल्कुल होगी। भाई कैसे होगी? कहा इसलिए कि तमाम फुक़हा ने भैंस को गाय के हुक्म में शामिल किया है। तो हमने कहा देखो जहां फ़र्ज में शामिल कर रहे हो, ये वाजिब तो फ़र्ज से कम है ना, तो अगर ज़कात ठीक है तो कुर्बानी भी क्या है? ठीक है। इसलिए बिला खौफ बिला तरद्दुद, जैसे गाय की कुर्बानी दुरुस्त है इसी तरह भैंस की कुर्बानी भी क्या है? दुरुस्त है। एक मसला और सुनिएगा और फिर बात को समेटते हैं। जानवर, जिन जानवरों को ज़िबा करना है उनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा भेड़ और बकरी जो है वो 1 साल की हो, और भैंस और गाय जो है ये 2 साल की हो, और ऊंट जो है वो 5 साल का हो। यहाँ पे 2 दांता, 4 दांता, 1 दांता, खीरा और दोंदा, ये यहाँ पे बातें नहीं है। यहाँ पे कैद जो है वो उम्र की कैद है। आप कहेंगे दलील क्या है? मैंने कहा मुस्लिम शरीफ उठा के देखिए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा रिवायत नकल करते हैं, ला तज़बाहु इल्ला मुसिन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ज़िबा करो मगर मुसिन्ना जानवर, इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बाहु जज़अतम मिनज़्ज़ान, और अगर तुम्हें जनाबे वाला ये साल वाला मुसिन्ना जो है वो तुम्हें साल वाला जानवर ना मिले तो ऐसा मेंढा, ऐसी भेड़ जो जनाबे वाला हो तो 6 माह की लेकिन वो इतनी मोटी ताज़ी वो साल के बराबर लगे, तो
اسے تم کیا کر سکتے ہو؟ جزا کو ذبح کر سکتے ہو۔ میں نے کہا اب دیکھیے حدیث پاک میں ہے لا تذبحوا الا مسنہ، اور مسنہ جو ہے وہ عمر والے جانور کو کہا جاتا ہے، وہ دانتوں والے جانور کو نہیں کہا جاتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کا سب سے زیادہ معنی جو ہے وہ فقہا جانتے ہیں۔ تو آئیے نا، یہاں مشہور محدث اور فقیہ علامہ ابو الحسین القدوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ بکری اور بھیڑ جو ہے وہ 1 سال کی ہو، گائے اور بھینس جو ہے وہ 2 سال کی ہو، اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو، تو پتہ چلا یہاں دوندا اور کھیرا نہیں ہے، یہاں 2 دانت والا 1 دانت والا نہیں ہے۔ یہاں پہ خیال کیا جائے گا تو عمر کا خیال کیا جائے گا۔ ایک جانور وہ ہے کہ جناب والا جس کی سال سے 1 دن عمر کم ہے لیکن اس کے 2 دانت گر چکے ہیں، اس کی قربانی کبھی جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہاں پہ حدیث پاک میں جو شرط ہے وہ دانتوں کی شرط نہیں ہے، وہ عمر کی شرط ہے۔ اس کی شرط ہے عمر کی، اور اس کا کرینہ حدیث میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم عمر والا جانور نہ ملے تو اسے ذبح نہ کرو۔ اب اگر تمہیں ایسی صورت پیش آ جائے کہ سال والی بھیڑ اور دمبا نہ ملے فتذبحوا جزعۃ من الظان، تو پھر تم کیا کرو؟ جزع جو ہے اسے تم ذبح کرو۔ اب یہ اسے 2 دانت والا یا 1 دانت والا نہیں، 6 ماہ والا۔ اب دیکھو 6 ماہ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ پہلے مسنہ میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ سال کا ہو رہا ہے، دانتوں کا نہیں ہو رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ تو ہم نے کہا تھا قربانی کا جسم بھی ضروری ہے اور قربانی کی روح بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اصل میں یہ ہم سے روح چھیننا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو کلمے کے لیے، خدا کی توحید کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ اہل بیت کی عظمت کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں نا، ہم ان سے یہ روح چھین لیں انشاءاللہ یہ ہم سے یہ روح چھین نہیں سکتے۔ ہم دین کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے پہلے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بس 2 گزارشیں۔ پہلی گزارش یہ ہے، آپ حضرات نے دیکھا الحمدللہ ہم نے قربانی کے فضائل پہ بھی بات کی ہے، مسائل پہ بھی بات کی ہے، اور میرا خیال ہے یوں کھل کے ان مسائل پہ اس انداز میں کہیں بات نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ ماہانہ مجلس ذکر رکھی بھی اس لیے ہے کہ آپ حضرات یہاں پہ آئیں، فضائل بھی سنیں اور اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک کریں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، میں نے پوری تقریر میں کسی کو گالی، کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو بدعتی، کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا۔ ہم نے اپنی بات کی ہے اور پورے دلائل کے ساتھ کی ہے، پوری دلیل کے ساتھ کی ہے۔ تو بھائیو، اگر اپنے لوگوں میں اپنی بات نہیں کریں گے تو اپنے لوگوں تک نظریہ اور عقیدہ کیسے پہنچے گا؟ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات خود بھی تشریف لایا کریں، جب آپ کو اطلاع مل جائے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے لایا کریں۔ اور اسی طرح یہ اب قربانی کا مرحلہ ہے، قربانی کا سیزن ہے، تو الحمدللہ ہم نے اجتماعی قربانی کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے شروع کی ہوئی الحمدللہ 3-4 سال سے، تقریباً 12 جانور ہو گئے۔ تو مقامی ساتھی جو حصہ ڈالنا چاہیں وہ ساجی افتخار احمد صاحب سے رابطہ کر لیں۔ اور قربانی کی کھال، آپ حضرات صورتحال تو جانتے ہیں کہ کیا حالات ہے۔ ہم نے اجازت کے لیے درخواست دی ہے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کے گھر میں پوری امید ہے ہمیں اجازت مل جائے گی، کیونکہ ہمارے الحمدللہ ایسے کوئی مسائل نہیں ہے، ہمیں جس طرح انتظامیہ کہے ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات جو ہیں اپنی قربانی کے جو جانور ہیں ان کی کھالیں بھی ادارے میں بھیجیں، خود نہیں آ سکتے فون کر دیں، اور کوشش کریں کہ قربانی کی کھال کی قیمت آپ کو پتہ ہے بکرے کی 100، 70، 80۔ اب یہ میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن ہم اس کا توڑ کریں گے کہ جہاں 25,000 کا ہم نے بکرا لیا ہے وہاں پہ ارادہ کریں کہ 1,000 ہم نے مدرسے کو بھی دینا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ 1 لاکھ کا جانور لیا ہے تو قربانی کی کھال، اب بڑی کھال جو ہے وہ 500، 600، 700، تو ہم ارادہ کریں کہ جہاں ₹1,00,000 جانور پہ لگایا تو 1,000 ہم نے مدرسے کو بھی دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ یوں کوشش کریں گے، اللہ گواہ ہے، یہ صرف میں بطور کارگزاری، ہماری قربانی کی کھالیں ان حالات میں بھی 3 لاکھ، 3.5 لاکھ یہاں تک تھی۔ گزشتہ سال قربانی کی کھالیں جمع نہیں ہوئی تو ہم نے تقریباً 3 لاکھ قرض اٹھا کے پورا سال گزارا ہے۔
पूरा साल गुजारा है। तो अगर आप यूँ तावन कर देंगे कि कुर्बानी की खाल भी भेज देंगे और साथ 500 भी 1000 भी भेज देंगे, तो इंशाल्लाह वो जो खला है ना वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश फरमाएंगे ना जी आप हजरात, आप मजलिस यहाँ भी तशरीफ़ लाएँ, महाना मजलिस पे भी, और कुर्बानी में हिस्सा डालना चाहें वो भी डालें, आप तावन भी करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी मुख्तसर सा हम जिक्र करेंगे, उसके बाद वक़्त तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन हमारे मेहमान है कमालिये से, बहुत अच्छे नात खान हैं। हमने तौहीद पे बात की है ना, ईमान ताज़ा हुआ है, ये 2-4 शेर हमें तौहीद पे सुनाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद दुआ होगी। अब मुख्तसर सा जिक्र कर लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।